شیخ ابو عمرو عثمان السیرفی اور ابو محمد عبدالحق الحریمی یہ دونوں فرماتے ہیں، اور اس کو صاحب قلائد الجوائز نے ذکر کیا، تفریع الخاطر الفاطر کے اندر موجود ہے۔ میرے غوث ثقلین آپ اپنے مدرسہ طیبہ کے اندر وضو فرما رہے ہیں، آپ کی کھڑاؤں، یہ کھڑاؤں وہ چپل ہوتے ہیں جن کا نچلا تلا لکڑی کا ہوتا ہے، اوپر ان کے تسمے ہوتے گئے، آپ نے وہ پہنے ہوئے گئے، وضو کرتے ہوئے آپ نے وضو فرمایا، انہی کھڑاؤں کے اندر وہ گیلی ہو گئی تاکہ آپ نے کھڑاؤں پہنی، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اس کے بعد اچانک آپ نے ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینکی، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئی، پھر دوسری کھڑاؤں کو اچھالا، وہ بھی ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ 3 دنوں کے بعد ایک قافلہ بغداد آیا، کہنے لگے کہ ہم نے غوث اعظم کی خدمت میں حاضری دینی ہے۔ ہم نے کام پوچھا، کہنے لگے ہم نے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے جناب غوث ثقلین سے عرض کی، حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ جا کر ان سے وہ جو نذرانہ لے کے آئے ہیں اس کو قبول کر لو، اسے وصول کر لو۔ کہتے ہیں ہم گئے، انہوں نے کچھ ریشمی کپڑے دیے، کچھ اونی کپڑے دیے، کچھ سونا دیا، اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک چیز بھی دی۔ جب ہم نے اسے کھولا وہ غوث اعظم کی کھڑاؤں تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا چلو یہ تو ہو گیا مسئلہ، بتاؤ یہ کھڑاؤں وہاں سے ملی ہیں؟ کہنے لگے بس واقعہ دراصل یہ ہے، ہم قافلے والے سفر کر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور پھر ہمارا سامان لوٹ کر بھی وہ جا کر تقسیم کرنے لگے تھے۔ ہم نے صدا لگائی یا شیخ عبدالقادر جیلانی امداد کن۔ ہم نے غوث ثقلین کو مدد کے لیے پکارا، بس پھر تھوڑی دیر گزری کہ اچانک ایک زوردار 2 آوازیں آئیں، اتنے میں وہ ڈاکو دوڑے دوڑے ہماری طرف آئے، آ کر کہنے لگے بس اپنا مال لے لو، اپنا مال لے لو، اپنا مال لے لو۔ اور آ کر دیکھو ہمارا کیا حال ہوا۔ کہتے ہیں جب ہم گئے انہوں نے سارا مال واپس کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں 2 ڈاکوؤں کے سردار مرے پڑے گئے، ایک کھڑاؤں ایک کے سر کے پاس ہے، دوسرے کے پاس ہے۔ ہم اٹھا کر یہ لے آئے۔ ہم نے سوچا چلو کچھ بار گائے غوثی پاک میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں امداد کن، امداد کن۔ تفریع الخاطر الفاطر کے اندر اسی طرح کے واقعہ علامہ عبدالقادر اربلی نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حضور غوث پاک کی مریدنی تھی، اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کسی کام کی غرض سے کہیں جا رہی تھی، ایک ویرانے میں پہنچی، وہاں ایک فاسق و فاجر شخص اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کی عزت کو پامال کرنے کی در پہ ہو گیا۔ جب یہ عاجز آئی کہنے لگی یا غوث اعظم الغیاث، الغیاث یا غوث ثقلین، اے غوث پاک مدد کا وقت ہے، مدد کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مدرسے میں وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو کرتے کرتے کھڑاؤں اٹھا کر پھینکی، وہ کھڑاؤں توجہ رہے، وہ کھڑاؤں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ عورت غوث ثقلین کی خدمت میں آئی، اس نے واقعہ بتایا کہ جب مہب کس مجبور ہو چکی تھی، اتنے میں کھڑاؤں آئی، اس نے آ کر اس فاسق کے سر کو کوٹنا شروع کیا، اس کے سر پہ برابر لگتی رہی، یہاں تک کہ وہ گر پڑا۔ یا غوث اعظم، پتہ نہیں بارتے نہیں وہ، میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم،
شیخ عبد القادر جیلانی. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا, تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی, تو کو کتے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا, بیچارے کو مطلب غلطی ہو گئی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اور یہ اسی سے لیا نا, بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا, اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیندے, مسئلہ حل ہوتا, بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے, یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے, ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں, یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے, میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر, آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں, سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے, تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا, کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں, بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں, اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں, یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, ٹھیک ہو گیا, خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے, صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں, ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ہے ان کافروں نے, یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں. خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 71B ہے, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ کتابیں کشف المحجوب ہو, حشت بہشت ہو, اسی طریقے سے ملفوظات اعلی حضرت ہو, حفظ الایمان ہو, اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں, یہ تو آج تک چھپ رہی ہیں. ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا, کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا, میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کہانیاں کرانیاں بند کرو ان قوم نو. اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی. میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں, فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ, وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا, وہ جی فلاں بزرگ تھے ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے. تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے. اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتا, تو بھائی اللہ کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے.
دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعہ یہ اصحاب فیل والا ہوا ہے، اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا، نہ ہونا ہے۔ دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی حرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے۔ یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر سین کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے، اور لوگ کہنے بڑا خوش نصیب ہے کعبے مار گیا۔ توڑا یعنی لیول دیکھ لو انٹلیکچوئل، آرام موت بندہ مرا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہے۔ تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے، پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی، حرمین کی بدنامی ہوگی۔ بھائی نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی۔ خانہ کعبے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپاٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں بدنگاہی کرنے کے لیے۔ تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا، یہ ہم نے خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں، میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی ہو گیا، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا، بابوں کا ماننے والا، فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں، میں علمی کتابی مسلمان ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگر آپ سے بحث کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو ان سے فرمائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو چلو وہ لے آؤ، یا انبیاء اکرام کے علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ، دلائل کے ساتھ علمی کتابی بات کرو اگر تم سچے ہو۔ تو علمی کتابی باتیں ہونی چاہیے بجائے جذباتی ڈاکٹرائن کے۔